یہ لمبی جنگ اسرائیل اور امریکہ افورڈ نہیں کر سکتے جبکہ ایران افورڈ کر سکتا ہے. لیکن اشال صاحب اگر ایران بھی اس جنگ کو لمبے عرصے تک افورڈ کرتا ہے تو پاکستان کے لیے اکنامکلی کیا کانسیکوینسز ہوں گے؟ میں پریسائزلی اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ابھی جیسے ہی اس جنگ کا آغاز ہوا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں پیٹرول کی پرائسز میں رات گئے ہی 7 روپے اور 5 روپے اضافہ ہو گیا جو اس کا براہ راست پاکستان کی اکانومی پر اور عام آدمی کی زندگی پر اثر پڑے گا. جی بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. جیسے جیسے آئل کی پرائسز بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھے گا. اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ $130 پر چلی گئی تو آپ یہ سمجھیے کہ کوئی تقریباً 6 7 8 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے اپنی درآمدی بل میں جو ہے وہ ایڈ کرنا پڑ جائے گا. اور پاکستان جن معاشی حالات سے گزر رہا ہے اور جتنی ٹائٹ فسکل سچویشن ہے اس وقت اس کے اندر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ اگر فرض کیجئے یہ پاس آن ہوتا ہے کنزیومر پر تو جیسے جیسے پاس آن ہوگا ویسے ویسے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو پھر تھرو آؤٹ اکراس دا بورڈ ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر چاہے وہ ایگری انپٹس ہوں چاہے آپ کی روزمرہ کی اشیاء ہوں کچھ بھی ہو وہ سب کی سب مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ابھی بجٹ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا اس کے باوجود دکانوں پہ جائیں تو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور وہ کہہ یہی رہے ہیں کہ ٹیکس لگ گیا. تو اس لیے یہ پاکستان کی اکانومی کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر سکتا ہے. جہاں تک بات ایران کی ہے دیکھیں ایران جو ہے ایران جنگیں لڑتا آیا ہے. ایران کو معلوم ہے کہ جنگیں کیسی لڑی جاتی ہیں اور اس نے بڑی طویل جنگیں لڑی ہیں. سو طویل جنگ کے معاملے میں ایران کو کبھی کوئی پرابلم بظاہر نہیں آئے گا کیونکہ جب تک اس کی اثاثے انٹیکٹ ہیں اگر اس کی ریفائنریز کام کر رہی ہیں اس کی بہت بڑی ایکسپورٹ ہے چین کو بھی اور انڈیا کو بھی اور دیگر ممالک کو بھی تو اس وقت تک جب تک اس کے اثاثوں پہ اٹیک نہیں کیا جائے اس کو پرابلم آئے گی. لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو یہ بنکر والی معاملہ یہ جو بام کی بات ہوئی ہے یہ اگر آفیشلی امریکہ نے ایران کے حوالے اس کے اسرائیل کے حوالے کیا ایران پر چلانے کے لیے تو پھر شاید دنیا جو ہے نا وہ اس کا جو نقشہ ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہوگا کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اس کی ایٹمی ری ایکٹر کو تباہ کر دیا جائے اور ایران خاموشی سے بیٹھے رہے. بالکل ایسے ہی. انور رضا صاحب کیا اثرات ہوں گے جن کا امیجیٹ افیکٹ آئے گا پاکستان پر؟ ضریاب معاشی طور پر تو بڑے افیکٹ ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ ایران سے پاکستان میں پیٹرول LPG اور روزمرہ کی جو اشیاء ہے وہ سمگل ہو کے پنجاب تک آتی ہیں اور یہ پاکستان کی جو ایک بڑی خاصی جو لوگ ہیں یہاں پر وہ وہاں سے چیزیں منگواتے ہیں اور پنجاب تک آتی ہیں. وہ افیکٹ ہوں گی. آپ دیکھیے کہ اگر پیٹرولیم پرائسز بڑھتی ہیں اقتصاد گزاری میں اضافہ ہوگا معاشی طور پر پاکستان کو اس کا ڈیفینیٹلی اثر پڑے گا. اور آپ دیکھیں گی کہ آپ نے دیکھا بھی کہ 5 روز ہوئے ہیں اور پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ بھی ہو رہا ہے اور مزید بھی ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پر کہ ہم نے معاشی طور پر تو اپنے دیکھیے پاکستان جو ہے اپنے سرحد کو تو تبدیل نہیں کر سکتا اپنے ہمسائے کو تو نہیں بدل سکتا تو ہمیں ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے اور کھڑا ہونا بھی پڑے گا. اس کی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اردن مصر شام عراق ایران کے بعد پھر آپ کو پتا ہے ہماری سرحد بھی ایران اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ہے. پھر آپ اگر یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان کو کس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کے ذریعے. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ جس طرح ڈرون اسرائیلی ساختہ ڈرون اور جو دفاعی ایکسپرٹس تھے وہ بھارت نے پاکستان کے خلاف استعمال کیے اس کشیدگی میں. ہمیں پتا ہے کہ اسرائیل ہمارا براہ راست دشمن ہے. ایران کا ہو نہ ہو ہمارا بھی براہ راست دشمن ہے. پھر آپ دیکھیں 2011 کا ان کا ایک شاٹ نکال کر دیکھ لیجئے اس میں بھی پاکستان کو دھمکی دی گئی. اب حالیہ نیتن نے کہا کہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے تو ہمیں بھی اسے سنجیدہ لینا پڑے گا. معاشی دباؤ اور معاشی ایفیکٹ اپنی جگہ پر لیکن ہمیں دفاعی طور پر بھی دیکھنا پڑے گا اور ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ورنہ اسرائیل امریکہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو جس طرح پہلے کمزور کر رہا ہے اور اس طرح معاشی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کروائے جا رہے ہیں. لہٰذا ہمیں ان ساری سچویشنز کو بھی دیکھنا پڑے گا.